حبیب اللہ قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں میں نے مانگ دیا اور اتنا دیا میں نے مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا سبحان اللہ نواز کرم دیتا ہی رہا سبحان اللہ تھک ہار گئے لینے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں بے شک سبحان اللہ بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ پڑھ لو ایک اور پڑھنی بعد میں چلیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ان سے 3 نعتیں سننی ہے آج، یہ ہمیشہ ایک پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں ایک ہمارے لیے کافی نہیں ہے نا، ہمارے لیے کافی، ہمارا دل نہیں بھرتا. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا تیرا جلوہ پیش نظر رہے. تیرا جلوہ پیش نظر رہے اور تجھے دیکھ کر میں جیا کروں. سبحان اللہ. تیرا جلوہ پیش نظر رہے تجھے دیکھ کر میں جیا کروں. جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو میں اسی فضا میں رہا کروں. اللہ آمین آمین. جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو میں اسی فضا میں رہا کروں. تیرا جلوہ پیش نظر رہے اور تجھے دیکھ کر میں جیا کروں. سبحان اللہ. عاشقوں کی محفل ہے تو کیوں نہ اشک بار رہا کروں. اللہ اکبر. کیوں نہ اشک بار رہا کروں اور کیوں نہ بے قرار رہا کروں. جو قرار آئے نہ بن تیرے تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں. اللہ اکبر. تیرا جلوہ اللہ پیش نظر رہے تجھے دیکھ کر میں جیا کروں. آمین. اب میں نہایت واجب الاحترام بہت دور سے تشریف لائے ہوئے بہت محبت سے نعت خوان پڑھنے والے میں گزارش کروں گا جناب اجمل قادری صاحب سے کہ وہ آج ہماری محفل میں بھی 4 چاند لگا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سکون دلوں کو ملے روح کو قرار آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. سکون دلوں کو ملے روح کو قرار آئے. ربیع الاول کی جب بھی بہار آئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکون دلوں کو ملے. واہ جی واہ واہ جی واہ. سبحان اللہ. ہر کمال کے ساتھ مگر انبیاء ہر کمال کے ساتھ مگر سبحان اللہ. مغفرت لے کے آپ سرکار آئے. واہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. مغفرت لے کے آپ سرکار آئے. سکون دلوں کو ملے معجزے نبیوں کو بے شک ملے ہیں مگر معجزے نبیوں کو بے شک ملے ہیں مگر
मोजज़े हाथ बांधे सब साथ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोजज़े हाथ बांधे सब साथ आए सुकून दिलों को मिले महक हुसैन व हसन माशाल्लाह खैरुन्निसा और पाक अली सुभान अल्लाह। महक हुसैन व हसन खैरुन्निसा और पाक अली खुशबुएं लेके आप ये साथ आए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुकून दिलों को मिले सुभान अल्लाह। वो तो यकता है उसे महबूब की यकताई महबूब वो तो यकता है उसे महबूब की यकताई महबूब वो तो यकता है उसे महबूब की यकताई महबूब क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मुमकिन है कि साया आपके साथ आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे मुमकिन है कि साया आपके साथ आए सुकून दिलों को मिले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खैर मकदम को मगफरत दौड़ी खैर मकदम को मगफरत दौड़ी हश्र में जब गुनाहगार आए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुकून दिलों को मिले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल अभी भरा नहीं भाई ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहनों में रोशनी है, जहनों में रोशनी है तालीम मुस्तफ़ा से। जहनों में रोशनी है तालीम मुस्तफ़ा से। ये वो चराग हैं जो बुझते नहीं हवा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीम मुस्तफ़ा के हमारे दरमियान दो खजाने तशरीफ फरमा हैं। अभी वो आपसे वो सुननी है ना, वो जो कलाम आप कह रहे थे, वो कलाम भी सुनाएंगे। हजरत अल्लामा अच्छा, और ज़रा जिक्र नूर भी कर और हमारे निहायत वाजिबुल एहतराम स्कॉलर जनाब हसनैन साहब तशरीफ फरमा है। अब ये दोनों आपस में खुद ही डिसाइड कर लें कि आज खिताब ज़ीशान के लिए कौन हमारे साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अल्लामा नूर अहमद नूर साहब से, क्योंकि वो मेरे टीचर की जगह पे हैं, बल्कि वो उस्ताद हैं रियल में,
میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، تو اسٹوڈنٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ سنیں جب استاد موجود ہو. تو انشاءاللہ ہم علامہ نور احمد نور صاحب سے اچھا سا خطاب سنیں گے اور مجھے بھی اور لرن کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. وہ میں سنا سکتا ہوں. علامہ نور احمد نور صاحب یہ 13 سال ناروے میں منہاج القرآن کے ڈائریکٹر رہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ یونیورسٹی منہاج القرآن لاہور سے سند یافتہ، ایوارڈ یافتہ، اور ماشاء اللہ ابھی بھی ان کے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر چھوٹے چھوٹے قرآن کی تفسیر کے خطابات آتے ہیں، اور ہر جمعے کو ملٹن میں یہ جمعہ پڑھانے مسز آگا سے تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت قربانیاں ہیں ان کی، بہت علم ہے ان کا، ماشاء اللہ. اور میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس شام سے خطاب ذیشان سے مستفید فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل في فلك يسبحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میزبان محفل جناب زاہد شبیر صاحب، تھینک یو سر. تھینک یو سر. اور جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منانے کے لیے ان کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ نعتیں پڑھ رہے تھے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ الزام لگا تھا. یہ واقعہ اعلیٰ اسے کہتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ نور میں یہ واقعہ آتا ہے. اللہ کے محبوب کی بیوی الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاک لوگ ہیں. اللہ پاک نے کائنات کے سب سے پاک ترین انسان کے لیے جو ازواج مطہرات چنی وہ بھی پاک ترین ہی ہیں. لیکن منافقین نے الزام لگا دیا ایک غزوے سے واپسی پر، ان کا ہار گم ہو گیا، وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. تو قافلہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں جب قافلے چلتے تھے تو جب قافلہ گزر جاتا تو انہوں نے ایک دو بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ آپ نے پیچھے جا کے دوبارہ اس جگہ کو چیک کرنا ہے کہ کسی چیز کی رہ نہ گئی ہو، تو وہ چیز آپ نے اٹھا کے لے آنی ہے، تاکہ لوگ جلدی میں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو بندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت کے لیے گئی تھی دور، اب اتنی ہلکے ان کا وجود تھا کہ جو اس وقت ہوتے تھے ہودج ہوتے تھے اونٹوں کے اوپر نا، جس طرح ڈولیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ رکھتے تھے. تمام ازواج مطہرات کے لیے وہ ڈولیاں ہوتی تھیں جن کے اندر وہ بیٹھ کے حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو انہوں نے جب جلدی میں قافلے کا اعلان ہوا چلے تو انہوں نے جلدی سے وہ ہودج اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور چل دیے. ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں کہ نہیں ہے. وہ لکڑی کا ہوتا ہے، وہ خود اس کا وزن ہی کافی ہوتا ہے. تو جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اور ان پہ الزام لگنا تھا. ان کی صفائی پھر خود خدا نے قرآن میں ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. تو ان پہ الزام لگنا تھا. تکلیف تو ہوئی، حق علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی اور حد کی تکلیف ہوئی، لیکن جو بعد میں ریوارڈ ملا پھر وہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک وہ ایک اعزاز بھی بنا، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر ساری عمر کہتی رہی، جب کسی سے بات ہوتی نا، چھاٹنی چپ کر ہیں، میرے بارے میں بات کرتی ہے،
میں وہ ہوں جس کی صفائی خود خدا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی صفائی خود اللہ دے رہا ہے قرآن مجید میں, اور قرآن میں ثبت ہو گیا. تو وہ بات میں اس لیے کی ہے کہ ان بعد میں پھر مدینہ پاک میں منافقین نے بات پھیلا دی. سارے منافقین میں یہ کرنا تھا, حضور کے صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. جب وہ آئی تو ایک اور صحابی جن کی ڈیوٹی تھی وہ آئے, انہوں نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے, قریب آ کے آواز دی کون ہے, تو انہوں نے بتایا. انہوں نے اپنی اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کے قافلے سے ملا دیا. جب منافق اس شامل تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے سے آ رہی ہیں, تو یعنی انہوں نے الزام لگا دیا. اب وہ واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے, واقعہ تھوڑا لمبا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں باتیں پھیلی نا تو کئی اپنے بھی شامل ہو گئے. اللہ پاک سورہ نور اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافق یہ باتیں کر رہے تھے کہ مومنوں تم نے آگے سے کیوں نہ کہا اگر تم سچے ہو تو 4 گواہ لے کے آؤ. تمہیں چاہیے تھا کہ تم نبی کے عزت کے اوپر پہرا دیتے, لیکن تم بھی شامل ہو گئے. ان میں حسان بن ثابت بھی ان میں شامل تھے باتیں کرنے والوں. اب آہستہ آہستہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ کس کس نے کہاں کہاں بات کی ہے. مدینہ پاک اتنا بڑا نہیں تھا, پھر سارے وہ حضور کے گرد گھومنے والے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ حسان نے بھی, جب قرآن اترا پھر سب نے توبہ کی. منافقین تو منافق تھے, انہوں نے تو کیا کہنا تھا, لیکن صحابہ کرام نے توبہ کی. ان میں سے حسان بن ثابت بھی تھے. حضرت عائشہ کو بڑا دکھ تھا کہ یہ شامل تو نہ ہوتے نا, حضور کے ثنا خان ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کے اوپر انہوں نے نعتیں جب لکھی اور کافروں اور دشمنوں کو جواب دیے, منکروں کو جواب دیے اور ہجو کہی کافروں کی, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب پھر کبھی ملاقات ہوتی اور جب پروٹوکول کی بات ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حسان کو پریفر کرتی. وہ کہتی مجھے بڑا دکھ تھا مگر تم جو حضور کی نعتیں کہتے ہو میں نے آپ کے لیے دل صاف کر لیا, معاف کر لیا. سبحان اللہ. تم جو حضور کی نعتیں کہتے ہو اور دشمنوں کو جواب دیتے ہو. یعنی بعد میں بھی حضرت حسان بن ثابت بہت عرصہ تک رہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم جو نعت کہتے ہو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں حضور کے یہ نعت خان اور حضور کی نعت کہ میں وہ سارا دکھ میں نے آپ کے لیے دل کو صاف کر لیا, بھلا دیا, میں نے معاف کر دیا. یعنی نعت رسول کی یہ قدر ہے کہ نعت خان کی, نعت گو کی, کہ اللہ کا دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا سٹیج کے اوپر, کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے خطاب کرتا. لیکن حسان بن ثابت کو حضور اپنی ممبر پہ بٹھا دیتے اور کہتے حسان میرے سامنے کھڑا ہو کے میری نعت پڑھ, قربان جا. یعنی ممبر رسول حسان بن ثابت کو نصیب ہوا جو حضور کی نعتیں لکھتے تھے اور نعتیں پڑھتے تھے. تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ نعت خان کتنے خوش مقدر ہوتے ہیں کہ ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں. میں نے جو سورہ یاسین سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے آج کے اس گفتگو کے لیے, اس کا ترجمہ ہے کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. سب سے چھوٹی اکائی سیل ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر, اور ہر چیز وہ جاندار ہو یا بے جان ہو, یعنی جو پتھر ہیں ان کے اندر بھی سیلز ہیں. ہر چیز سیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اور جنہوں نے سائنس تھوڑا بہت پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ سیل کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے نیوٹران اور پروٹون ہوتے ہیں, وہ اس نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں. یعنی گھومنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اب وہ سیل تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا, ایک سیل جو ہوتا ہے وہ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو پارٹس ہیں وہ بھی تزار ہے اور بڑی چھوٹے ہوتے ہیں, اس کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ کیسے نظر آ سکتے ہیں. وہ جو سیل نظر بھی نہیں آتا اس کے اندر بھی ایک کائنات ہے. اب سیل کے اندر ایک ڈی این اے ہے اور خود ڈی این اے کے اندر ایک کائنات ہے. سبحان اللہ. کیا بات, سبحان اللہ. یعنی سیل کا حصہ ہے وہ ڈی این اے, وہ ڈی این اے کیا اس کے اندر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, اور اس کے آگے
डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर PhDs हो रही हैं दुनिया के अंदर, और उसी से फिर आगे वो एक DNA से कई जिन्होंने गाय भी बना है, अपनी भेड़ें भी बना दी हैं, और फिर आगे आजकल ये नया बहस चल रही है कि चाइना जो है वो नई नई चीज़ें बना रहा है और खदशा है कि वो इंसान बनाएगा, क्लोनिंग कर रहा है, तो वो DNA से होता है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो घूमने का सिलसिला है वो वहां से शुरू हुआ, और अब बड़ी चीजों की तरफ आ जाए, मैं 2 इंतहाओं को ले लेता हूं, दरमियान में हर शय घूम रही है। अब देखें जमीन घूम रही है और इसकी 2 गर्दिशें, एक अपने मदार के ऊपर घूम रही है, अपने ऊपर घूम रही है, और एक सूरज के गिर्द घूम रही है। हर सैयारा, जितने सैयारे हैं वो सारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और हर सैयारे के अपने अपने चांद हैं, वो इन सैयारों के गिर्द घूम रहे हैं। यानी चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, किसी के 14 चांद है, किसी के 2 चांद है, किसी के 5 चांद है, वो सब चांद अपने सैयारे के गिर्द घूमते हैं, और वो सैयारा उन चांदों की गर्दश के साथ फिर सूर्य के गिर्द घूमता है। वो हर कोई अपने अपने घूम रहा है, और अगला जिसके गिर्द घूम रहा है वो फिर किसके गिर्द घूम रहा है। और अभी तक साइंसदान ये कहते हैं कि ये जो सैयारे ये घूमते हैं सूर्य के गिर्द, सूरज नहीं घूमता, लेकिन कुरान कहता है घूमता है, कुरान कहता है सब घूमते हैं, तो सूरज भी उसमें सब में शामिल हो गया ना। तो साइंस अभी तक यहां तक पहुंची है कि ये घूमते हैं, वो नहीं घूमता। तो साइंस को तो आज से 200 साल पहले ये भी नहीं पता था कि ये भी घूमते हैं। आज से 200 साल पहले जो फलसफे और मंतक की लड़ाई होती थी वो ये होती थी कि आसमान किस चीज के बने हुए हैं। कोई कहता था पहला तांबे का, दूसरा चांदी का, चौथा सोने का। वो ये बहसें होती थी, और ये बहस होती थी कि जमीन घूमती है कि सूरज घूमता है। वो कहते हैं जमीन स्टिल है, सूरज निकलता है और जाके डूब जाता है। आज से 200 साल तो पहले ये बहसें थी। आज मंजर बदल गया, और इल्म ने और रिसर्च ने और साइंस ने उखदे खोल दिए। तो साइंस यहां तक तो पहुंची है कि ये घूमते हैं सूरज की गिरते, लेकिन सूरज नहीं घूमता। कुरान कहता है वो भी घूमता है, बल्कि सूरज तो एक है ही नहीं, सूरज भी अरबों खरबों है। यानी जो सोलर सिस्टम जिसके अंदर हम रहते हैं, जैसे अभी साइंस बाहर नहीं जा सकी, अभी इस जैसे अरबों खरबों सोलर सिस्टम हैं, अरबों खरबों सूरज हैं, ब्लैक होल्स हैं, उसमें सूरजों की कहकशाएं हैं, उसमें सूरजों की कहकशाएं हैं। यानी मिलियंस एंड बिलियन सूरज हैं जिनके फिर अपने अपने सोलर सिस्टम होंगे, उनके अपने अपने सैयारे होंगे, उनके अंदर फिर जमीन भी हो सकती है और वहां पर मखलूकात भी हो सकती है। ये तो अभी इस सोलर सिस्टम के मरीख पर तलाश कर रहे हैं ना कि इंसान या सूरज या पानी है कि नहीं है, जिंदगी है कि नहीं है। भाई अभी तो तुम एक सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, वो जो अरबों खरबों सोलर सिस्टम है, और उनके अंदर भी हर सैयारा अपने सूरज के गिर्द घूम रहा है। तो बात ये कर रहा हूं कि ये यहां तक पहुंचे हैं कि ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, मगर मेरा अकीदा ये है कि ये सारे सूरज भी घूम रहे हैं। जब साइंस पे खुदा खुलेगा, ये खुलेगा कि सारी कायनात मिल मिलाकर उस जात खुदाबंदी के गिर्द घूम रही है, उसके अर्श के गिर्द घूम रही है। ये रिसर्च आएगी, पता नहीं 1000 साल बाद आती है। जब इल्म बढ़ेगा और वसी होगा, तो कुरान ने फैसला कर दिया इस पे रिसर्च होगी। और साइंस आज जिस तरह कुरानी हकायक को डिस्कवर कर रही है और बयान कर रही है और मुत्तफिक हो रही है, इस तरह इस हकीकत से भी मुत्तफिक होगी ये सूरज भी घूमता है और सारे सूरज घूमते हैं। बदकिस्मती यह है कि ये रिसर्च दूसरों ने करनी है, ये हमने नहीं करनी। दूसरे मेहनत से रिजल्ट तक पहुंचते हैं। हमने अल्लाह ने हमें कुरान में रिजल्ट दिए हैं। जिसको जवाब मालूम हो उसके लिए सवाल आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो हमें जवाब मालूम है, हम सवाल नहीं हल कर रहे, वो मेहनत करके जवाब पर पहुंच जाते हैं। तो अब मैंने बता दिया कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो कायनात में है सब घूमते हैं। कि हम पे कुरान का फैसला, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जिसका पीर है सारे मुरीद इसके गिर्द घूमते हैं, ऐसा ही है ना। जिसका उस्ताद है सारे शागिर्द उसके गिर्द घूमते हैं। एक हुक्मरान होता है, आप जाके टीवी पे देखते हैं सुबह शाम, जो हुक्मरान होता है वो सारे दरबारी, वो रागिए, वो सारे लालची और सारे मफाद पर सारे उसके गिर्द घूम रहे होते हैं।
جب تک کرسی ہے وہ گھومیں گے، جب کرسی ختم ہو جائے گی پھر جس کے پاس ہوگی پھر اس کے گرد گھومیں گے. ایسے ہی ہے نا، یعنی گھومنا مقدر میں ہے. دیکھنا یہ کہ تیرے مقدر میں کس گرد گھومنا ہے. اللہ گھومنا ہے سب نے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے کس کے گرد گھومنا ہے. کوئی اپنے مفاد پہ گھوم رہا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تیرا ساری زندگی کا سفر تو اس نفس کے گرد گھومتا ہے، تو دنیا کے گرد گھومتا ہے. تیرا مقصد حیات دنیا ہے، تیرا گھومنا دنیا کے گرد ہے. اور کچھ ہیں جن کی پوری زندگی مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وس دے ہاں سے تے وس دے نا سے تینڈی جھوک دے آسے پاسے. اللہ اکبر. تینڈی جھوک دے آسے پاسے. کئی وہ ہیں جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سننا دیکھنا سمجھنا محسوس کرنا سارا کچھ مصطفیٰ کی ذات، جن کی زندگی حضور کے گرد گھومتی تھی. جو بزنس بھی کرتے تھے، پارٹنر ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے ساتھ پارٹنر تھے. وہ کہتے ایک دن آپ نے حضور کی بارگاہ میں رہنے، میں نے پورا بزنس سنبھالوں گا. دوسرے دن میں حضور کی بارگاہ میں رہوں گا، تم بزنس سنبھالو گے. یعنی ہر روز وہ چینج کرتے ڈیوٹی. وہ کہتے جو قرآن نازل ہوتا، مصطفیٰ کے جو ارشادات ہوتے، وہ سارے آپ نے ریزرو کرنے ہیں، لکھنے یا حفظ کرنے. قرآن کی آیتیں آئیں، حدیثیں معلوم ہوں، وہ سب آپ نے ریزرو کرنے ہیں اور رات کو بیٹھ کر شیئر کرنے ہیں. میں بزنس کی باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ حضور کی حدیثیں مجھے بتاؤ گے. یعنی وہ کاروبار کرتے تھے زندگی گزارنے کے لیے، باقی اور وہ کاروبار کرتے ہوئے دھیان مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف ہوتا تھا. اور پوچھتے تھے کون سی حدیث حضور نے ارشاد فرمائی، کون سی آیت اتری، وہ پھر مجھے بتاؤ. وہ سوتے نہیں تھے جب تک وہ ساری آیتیں یاد نہ کر لیتے اور وہ ساری حدیثیں یاد نہ کر لیتے. یعنی یہ ان کا ایمان تھا کہ زندگی ساری حضور کے ارد گرد. ایون میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح ہر شے گھومتی ہے، ہر نبی کے امتی نبی کے گرد گھومتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا نا چاند سیارے کے گرد گھومتے ہیں، پھر سارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اس طرح سارے نبیوں کے سارے امتی اپنے اپنے نبی کے گرد گھومتے ہیں. اور پھر سارے نبی اور سارے صحابہ اور سارے امتی وہ سب مل کر خدا کی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سب نے گھومتا ہے. مولا تیرا کیا کام ہے؟ فرمایا میں گھومتا تو نہیں کسی گرد، ساری گرد میرے گرد گھومتی ہے، لیکن ایک کام ضرور کرتا ہوں، میں ہر وقت مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. میں حضور پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور دوسرا وَهُوَ يَرَاكُمْ حِينَ تَقُومُ. فرمایا محبوب تو جہاں جہاں بھی ہوتا ہے میری نگاہیں تجھے تکتی رہتی ہیں، تجھے دیکھتا رہتا ہوں اور تیری تعریفیں کرتا رہتا ہوں. میں ایک ہی کام کرتا ہوں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خدا گھومتا ہے کیونکہ ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہیں. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں خدا کی تعریفیں مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہیں. سبحان اللہ. خدا کے الفاظ مصطفیٰ کے گرد گھومتے ہیں. خدا کی توجہ، خدا کی نظر مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے. فرمایا حین تقوم ہوا یراکم حین تقوم. مصطفیٰ جہاں تیرا قیام ہوتا ہے میری نگاہیں تجھے تکتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. تو انس نے جو پڑھی نا سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی دوسرے پارے سے، تو یہاں سے مجھے یہ موضوع ملا. سبحان اللہ. اس نے کیا موضوع کیا تھا کہ سورہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مِنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کعبے سے کس نے پھیر دیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. ان قریب کعبہ بدل گیا ہے، قبلہ بدل گیا ہے، پر بیوقوف کہیں گے. قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. وہ بیوقوف ہے جسے یہ معرفت نہیں آئی کہ گھومنا کس کے گرد ہے. بیوقوف لوگ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس، لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے کس نے ان کو پھیر دیا ہے؟ سبحان اللہ. کس نے پھیر دیا؟ ماشاء. اور ایک آیت چھوڑ کے اللہ پاک آگے میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ. محبوب ہم یہ قبلہ نہ بدلتے، جو قبلہ بدلا نا، ہم یہ قبلہ نہ بدلتے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس پر آپ تھے نہ ہم اسے قبلہ بناتے اور نہ پھر اسے بدلتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آقا علیہ السلام قبلہ بدلنے سے پہلے، یعنی مدنی دور تک نماز تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ شریف میں نافذ ہو گئی تھی. یہ 10 نبوی کو آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے تو نمازیں فرض ہو چکی تھی. آقا علیہ السلام وہاں 3 سال رہے. کتنے سال؟ یعنی 10 نبوی کو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی اور 13 نبوی کو حضور نے ہجرت فرمائی. حضور 13 سال مکے میں اعلان نبوت کے بعد رہے. تو 3 سال وہ نمازیں پڑھی مکے میں اور 17 مہینے مدینے میں آ کر بھی حضور نے نمازیں پڑھی. تو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا. فرق یہ تھا کہ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے اور یہاں بیت المقدس ہے. ڈائریکشن یہ ہے. مکے میں تھے تم بیت المقدس کی طرف، مکے میں تھے تو دونوں چیزیں سامنے آتی تھی، مکہ مدینہ اور بیت المقدس. اب مکے میں تھے تو ادھر منہ تھا بیت المقدس کی طرف. جب حضور تشریف لے آئے مدینہ پاک میں ادھر کیا ہوتا تھا، مکے میں تھے تو آقا قبلے کے یہ خانہ کعبہ ہے نا، تو خانہ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے. حضور خانہ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے ہمیشہ. جب نماز پڑھتے تو آپ کی دونوں قبلے سامنے ہو جاتے. مگر جب مدینہ پاک میں آئے تو حکم تو پچھلے چل رہا تھا، اب قبلہ وہی تھا. اب تو چینج کرنا نہیں ہو سکتا تھا نا، ادھر بھی منہ کرے اور ادھر بھی کرے. سینٹر میں آ گئے تھے تو ایک طرف ہی کرنا تھا، تو حکم یہ تھا کہ ادھر ہی کریں. تو شمال کی طرف منہ کر کے آقا علیہ السلام مدینے سے نماز پڑھتے تھے. مکہ جنوب کی سائڈ پر تھا. اب کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے دل اقدس میں خیال آیا